سلیم بخاری صاحب، دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے، ایک قانون آیا اس میں بہتری کے لیے امینڈمنٹ آ گئی، اور دوسرا اس کو یہ کہ محض چند دن کے بعد، یعنی تقریباً 25-26-24 دن کے بعد اس میں دوبارہ امینڈمنٹ آ رہی ہے. تو اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ پہلے یہ آرڈیننس جلدی میں لایا گیا تھا، یا پھر اس کے تمام قانونی پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی، اس پر قانونی بحث نہیں ہوئی، اور بہت سے قانونی سکم چھوڑ دیے گئے، اور پھر خیال آیا کہ نہیں یہ تو بہت مضحکہ خیز سی چیزیں ہیں، اور اس کو 25 دن کے اندر رول بیک کر دیا گیا. تو دونوں میں سے کون سی بات آپ کو لگتی ہے؟ میں ایک تیسری بات سے شروع کرتا ہوں، بات پھر آپ کو دونوں باتوں کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلانا یا قانون سازی کرنا جو ہے، اسی ہی کو اچھا اقدام نہیں سمجھا جاتا. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. جی، دونوں ساتھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، دو میرے مہربان دوست ہیں، سب سے اوپر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، سب سے اوپر کی بات کرتے ہیں کہ the Senate and National Assembly are not in session and the President of the Islamic Republic of Pakistan is satisfied in these circumstances to کہ اس کو وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اسمبلی کا سیشن نہیں چل رہا اور سینٹ کا سیشن نہیں چل رہا، اس لیے وہ لے کر آئے. نہیں، ایک منٹ. جب اس کے یہ میں مثالیں آپ کو ان کی دے رہا ہوں جس وقت اسمبلیاں بھی سیشن میں تھی اور اس کے باوجود بھی آرڈیننس آ جاتے ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ پچھلے سال بھر سے کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا اس کا، اور اگلے اجلاس میں پیش کرنا ہوتا ہے اس کو. یہ ایک سیپریٹ بحث ہے، اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہی ایک آسن اقدام نہیں ہے، اور پھر اتنا ریپڈلی اس کو اوپر نیچے ایک ہی ایشو کے اوپر تین آرڈیننسز آ جانے ترمیمی جو ہیں، وہ اور زیادہ ریفلیکشن ہے اس کے اوپر. آئی ہوپ ہمارے دوست اون صاحب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات کہی جائے کہ جناب ان کو اس وقت پتا نہیں تھا کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہے، بعد میں خیال آیا اس کو امینڈ کر لیا، پھر پتا نہیں چلا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، پھر اس کو واپس دے لیا. لیکن اس کے اندر اون صاحب کی سادگی کے تو ضرور آدمی صدقے چلا جائے. اس میں اور بہت ساری گمبھیر باتیں ہیں کہ پہلے آپ نے چیئرمین نیب کو ہٹانے کا اختیار جوڈیشل کاؤنسل کو دیا، اور اب ان سے لے کے واپس آپ نے صدر صاحب کو دے دیا ہے. پھر آپ نے اپنی مرضی سے، چونکہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، اس کی مدت ملازمت 4 سال کر دی ہے. یہ بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر. صرف یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بھول گئے تھے، انہیں بعد میں یاد آیا تو یہ ہوا. یہ آرڈیننسز کے ذریعے جب تک یہ اس قسم کی قانون سازی کرتے رہیں گے، نہ اس کی کریڈیبلٹی ہوگی، نہ اس کی امپلیکیشن کبھی لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہوگی. آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جو 2 آرڈیننس آئے تھے اس کے اوپر کیا ہوا. اتنا بڑا عدالتوں میں کنفیوژن تھا کہ کسی نے کہا نیب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، کسی نے کہا ہمیں سب کو ضمانتیں مل جائیں گی. آپ کے سامنے ہے، زرداری صاحب کے وکیل فاروق نائک صاحب نے تو باقاعدہ انیشیٹ کر دیا تھا وہاں پر کہ جناب یہ اب کیس ہی نہیں رہا. تو اتنی جلد بازی میں اگر ان کا جو لا منسٹری ہے، اگر اتنی جلد بازی میں ڈرافٹنگ کرتی ہے قوانین کی یا آرڈیننسز کی، تو میرے خیال سے یہ اس حکومت کے لیے نہ کوئی نیک نامی کا باعث ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی مسئلہ اس طرح سے حل ہونے جا رہا ہے. میرے خیال سے مکمل سوچ و بچار کے بات کرنا چاہیے. اور جو اس طرح کے سینسٹیو ایشوز ہیں، جس طرح نیب ہے، کنٹروورشل ہو چکا ہوا ہے. نہ صرف یہ کہ سیاستدانوں نے اس کو کنٹروورشل قرار دیا ہے، اگر آپ اعلیٰ عدلیہ کے ریمارکس پر چلے جائیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ 4 ہائی کورٹس ہیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، میں ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا. تو ایسی سینسٹیو اور کنٹروورشل ایشوز کے اوپر تو موو کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. یہ اتنے مختصر عرصے میں 3 ترمیمی آرڈیننس کا آ جانا جو ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ حکومت کے لیے کوئی بہت آسن بات ہے، یا یہ ان کی کریڈیبلٹی میں ایڈ کرے گی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ نیب کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے قانون کی ایسی تیسی کی جا رہی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے جب آپ اتنی ریپڈلی چینجز لے کے آتے ہیں. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو اون عباس صاحب ذرا اس کا بتائیں کہ جو چیئرمین نیب کو ریموو کرنے کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا جو ایک سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کا اختیار آپ نے دوبارہ صدر کو دے دیا ہے. تو یہ 25 دن کے اندر تبدیلی کیوں کرنا پڑی؟ اچھا، میں پہلے تھوڑا سا بخاری صاحب نے کہا کہ آرڈیننس کا ایشوز یہ ہوتا ہے کہ اب پچھلے کوئی 1.5 ماہ سے سیشن نہیں ہے اس وقت، اور دونوں ہاؤس ان سیشن نہیں ہے، اور نارملی ان دنوں میں سیشن ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ ایک ماحول سا ہوتا ہے عید میلاد النبی، اور ان دنوں میں نارملی ویسے سیشنز ہوتے بھی نہیں. تو آرڈیننس کوئی آؤٹ آف دا قانون سے ہٹ کے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور ان کی نارمل میعاد 90 دن ہوتی ہے، اور جیسے ہی 90 دن مکمل ہو اسے یا پہلے وہ لیپس ہو جائے گا یا آپ کو اسمبلی لے کے جانا پڑے گا. تو یہ ایسا کوئی آؤٹ آف دا، مطلب ہم نے کوئی باکس کوئی سولوشن نہیں نکالا، یہ نارملی ہوتا رہا. ہر پورے
پاکستان میں ہسٹوریکلی تاریخ میں تمام حکومتیں یہ کرتی رہ گئیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا آپ نے جو پوچھا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے, اس میں ایک کلاز یہ تھا کہ کیونکہ ججز مقرر کرنے کا اختیار صدر کے پاس تھا, انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد پورے پاکستان میں احتساب کی عدالتیں بنائی جائیں گی اور ان کے ججز کو مقرر کیا جائے گا 3 سال کے عرصے کے لیے. ساتھ یہ بھی تھا کہ نیب چیئرمین کا وہی طریقہ کار اختیار ہوگا جو ایک سپریم کورٹ کے جج کا ہے. اب اس میں ایک سائلنس ضرور تھی کہ اس کو ریموو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا. اب اس میں امینڈمنٹ کوئی نہیں ہے, صرف یہ ڈیفائن نہیں کیا تھا کہ ٹھیک ہے جی اپوائنٹ تو صدر صاحب کریں گے آن دا کنسلٹیشن کے جس پہ اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس جو کہ پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں وہ مشاورت کر کے فائنل کر دیں گے. 12 ممبر کی کمیٹی انٹروین کرے گی اگر ان میں یونانیمس ڈیسیژن نہیں ہوتا. یہ تو پروسیجر ہو گیا فائنل, اور پھر وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی ویسے کر دیں گے جیسے اس کو لگایا جاتا ہے. ایک چیز کے اوپر سائلنس تھا کہ جی اگر اس کو ریموو کرنا پڑ جائے کیا ریموو بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طرح ایک جج کو کیا جاتا ہے. تو اس پیپر لکھ دیا ہے کیونکہ صدر صاحب اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو گئے ہیں اور وہی ایکسٹینشن دیں گے تو اس کو ریموو کرتے اختیار جو ہے وہ اب صدر کے پاس ہوگا. یہ صرف لفظ ایڈ کیا گیا ہے. اب اس کو کس زاویے سے دیکھا جاتا ہے وہ سلیم بخاری صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے وہ زاویہ کون سا ہے. ٹھیک ہے, چلیے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سلیم بخاری صاحب سے. زاویہ بتا دیتا ہوں, بتا دیں سر, پہلے بتا دیں پہلے بتا دیں. جی دیکھیے وہ زاویہ یہ ہے کہ چونکہ نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ قرار دیا جاتا ہے اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہمیشہ رولنگ پارٹی کا نامینیٹڈ اور اس کی پارٹی کا بندہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا گیا تھا اختیار کو کہ ایسا نہ ہو کہ پارٹی کا انفلوئنس جو ہے وہ اس فیصلہ سازی کے اندر کہیں کام کر جائے. ایک بہت سین بات تھی, بہت بہتر کام کیا تھا آپ نے, اپنے کیے ہوئے کو آپ نے پھر پلٹ دیا ہے. تو اس تاثر کو کہاں لے جائیں گے کہ رکھے گا بھی وہی نکالے گا بھی وہی. یہ اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اختیار جوڈیشل کاؤنسل کے پاس گیا تھا. یہ تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری. جی بپی صاحب زاویہ سے مطمئن ہیں آپ؟ میں صرف اس میں ایک کہہ دوں کہ جو صدر ہوتا ہے وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ کسی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوتا. صدر واحد ایسا ایک عہدہ ہے جو کہ آئینی عہدہ ہے, وہ جو کہ چاروں صوبوں کو پلس گلگت اور آپ کے کشمیر کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو پولیٹیکل اس کی موٹیویشن نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اپوائنٹمنٹ اس کو دی گئی, اس لیے اس میں اینڈ پہ کہہ دیا کہ اس کو ریموو کرنے کا اختیار ہے. ادروائز یہ متنازع قسم کا عہدہ نہیں, صدر یا گورنر لگایا جاتا ہے تو پولیٹیکل موٹیویشن سائڈ پہ جاتی ہے. جی بخاری صاحب میری مشکل یہ ہے کہ مجھے آپ آن کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں, اس کے ساتھ میں بھیڑ ہی نہیں سکتا, نہ میں اس کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں. یہ کام وام کر کے ہوم ورک کر کے آتا ہے باقاعدگی سے, اور لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ میں نے نا پارٹیزن ہو کے کہی ہیں. میں نے آپ کو وہ تاثر شیئر کیا ہے جو اس وقت ان 3 ریپڈ ترامیم کے بعد ابھر رہا ہے. ٹھیک ہے, چلیے سر میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں. بریک کے بعد آ کے دیکھیں گے کہ کیا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب یا سعد رفیق صاحب جن کے بارے میں یہ تاثر ابھرا تھا یا جن کے بارے میں یہ رائے دی گئی تھی کہ نئے آرڈیننس کے بعد اب یہ اس کی زد سے باہر آ گئے ہیں, تو کیا اب یہ جو دوبارہ امینڈمنٹ آئی ہے سعد رفیق صاحب دوبارہ نیب کے شکنجے میں آ سکتے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ عامر عباس صاحب جب 6 تاریخ کو آرڈیننس آتا ہے تو 2 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب ہائی کورٹ کے پاس نیب کورٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ میرا جو کیس چل رہا ہے جس میں فیک اکاؤنٹ سے متعلق ہے, جس میں کوئی پبلک منی انوالوڈ نہیں ہے, سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام نہیں ہے, تو میں اب اس نیب آرڈیننس کے نئے نیب آرڈیننس کی وجہ سے نیب کے جو ہے وہ اس کی جورسڈکشن میں نہیں آتا, مجھے بریت دے دی جائے. اور اس کے بعد پھر شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی ہم نے معاملہ دیکھا, یا انہوں نے تو خیر کہہ دیا کہ میں اس سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. پھر سعد رفیق صاحب کی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے, وہ بھی نیب کے دائرہ اختیار سے نکل گیا. اب یہ سب واپس آ گئے ہیں نیب میں. دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ جو ابھی قانون آیا ہے, یہ قانون صرف ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ شخص اگر وہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج جس میں کئی لوگوں کے ساتھ اس نے دھوکہ دہی یا فراڈ کیا ہو تو تب وہ نیب کے ایمبٹ میں اس کی جورسڈکشن میں آتا ہے. لیکن اب بھی نیب میں یہ جو پہلی ترامیم لائے تھے, امینڈمنٹ لائے تھے, اس میں تھا کہ اگر ایک پرائیویٹ شخص کا کسی پرائیویٹ شخص کے ساتھ یا کوئی لین دین کا تنازع ہے یا کسی کے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ کسی قسم کے فراڈ ہوا ہے تو وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا.